مسئلے تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ رچتا بچتا۔ یہ آیات کریمہ اور ان کا ترجمہ، اس کا شان نزول میں نے بتایا تھا اس سے قبل کہ عرب میں ایک بڑی خرابی یہ بھی تھی کہ کچھ لوگ یتیم بچیوں کی پرورش کرتے تھے۔ یتیم یعنی جن کے باپ کا انتقال ہو گیا بچپن میں، وہ بچیاں کسی مالدار کے گھر پر پرورش میں آ جاتی، یا کوئی ذمہ دار آدمی لے کر کے ان کی پرورش کرتا، تو جب وہ جوان ہوتی تو جو پرورش کر رہا ہے وہی شخص ان بچیوں سے نکاح کر لیتا۔ 2 مقصد ہوتے تھے نکاح کرنے کے، ایک تو یہ ہے کہ اس یتیم بچی کا مال ہوگا بہت سارا جو اس کا باپ چھوڑ گیا ہو، اس کے باپ کی وراثت میں جو اس بچی کو مال ملنے والا تھا، تو یہ چاہتا ہے کہ اس سے نکاح کر لوں تو مال پورا میرے پاس ہی رہ جائے گا۔ اس وجہ سے کچھ لوگ نکاح کر لیتے تھے، اور کچھ لڑکیاں جو انہیں پسند نہیں بھی آتی تھیں تو ان سے نکاح کر کے ان کے مرنے کا انتظار کرتے تھے کہ یہ ختم ہو جائے گی تو اس کا میرے علاوہ کوئی ہے نہیں، سارا مال وراثت میں شوہر کو مل جائے گا، مجھے مل جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خرابی ایسی تھی جس کی رد میں اللہ عز و جل نے آیتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، اس سے پچھلی والی جو آیت میں نے تفسیر کی ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور ستھرے مال کو گندے مال سے نہ ملاؤ، یا گندے مال کے بدلے ستھرے مال کے بدلے گندا نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ۔ یہ پچھلی آیت کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں جو پچھلے ہفتے جس کی تفسیر گزر چکی۔ تو جس کے ماتحت کوئی یتیم بچی ہو یا بچہ ہو، اس کا مال پورا تمہارے پاس امانت ہے۔ اور یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ ایک روپیہ بھی اس کا جو ہے وہ اسی پر خرچ ہو، اسی کی ضروریات پر، نہ یہ کہ تم اپنے لیے اس میں سے کچھ مال جمع کرو گے۔ حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے یہاں دونوں مال جمع کرنے کو بھی منع فرمایا۔ یتیموں کے نام سے جو مال آیا ہے، تمہارے پاس بھی کچھ مال ہے۔ مثال کے طور پر تمہارے پاس 1 لاکھ روپے تھے، یتیموں کے لیے بھی 1 لاکھ روپے تمہارے پاس آئے، وہ یتیم کا حق 1 لاکھ اور تمہارے پاس 1 لاکھ، دونوں ملا کر کے 2 لاکھ جمع کر کے تم نے رکھا۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کو بھی منع فرما رہا ہے کہ ستھرے مال کے بدلے تمہارے لیے جو مال جائز نہیں اس کو نہ ملاؤ۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اچھے مال میں تم
برا مال تمہارے لیے، یتیم کے لیے نہیں، وہ جو اس کا حق ہے وہ اس کے لیے ہے، لیکن وہی مال اگر تم استعمال کرنے لگ جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے خبیث مال ہے۔ تو یہ یتیموں کے احکام ہوئے۔ اب یہاں پر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ان میں سے کوئی پسند آتی ہیں تو نکاح کر کے، اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ نکاح کے بعد میں اس کو اپنی بیوی بنا کر کے رکھوں گا تو سارے حقوق اس کو بیوی کے مل جائیں گے، تو اچھی بات ہے، نکاح کر لو۔ ایسے اگر ہے تو نکاح کر لو کہ بیوی بنا کر کے رکھنا ہے۔ دوسری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کے مال کو بھی ہڑپ لوں گا اور اس کو زوجیت کا جو حق ہے وہ بھی ادا نہیں کروں گا۔ عرب یہ کرتے تھے، اس لیے یہ آیت آئی ہے۔ آج بھی مثال کے طور پر گناہ میں پڑنے کا کسی کو اندیشہ ہے، ظاہر سی بات ہے تمہاری بیٹی تمہارے لیے محرم ہے، لیکن کسی اور کی بیٹی تمہارے گھر میں پل رہی ہے، اگر ایسا ہو گیا، جوان ہو گئی اور گناہ ہونے کا اندیشہ ہے تو اس سے نکاح کر لو۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اس سے تم نکاح کر لو، گناہ سے بچ جاؤ، لیکن یہ ہے کہ نکاح کر کے پھر اس کو اسی یتیمی اور غلامی کی زندگی میں نہیں بلکہ اس کو مکمل بیوی کا درجہ دے دو، جو بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ پورے اسے دیے جائیں۔ تو ان چیزوں کو عرب میں دو طرح سے کیا جاتا تھا۔ ایک تو پہلے یہ کہ ایک بیوی سے کر لیا اس نے آزاد عورت، آزاد کا مطلب وہ گھومنے پھرنے والی آزاد نہیں، پہلے غلامی کا زمانہ تھا، غلام نہیں تھی، کسی کی باندھی نہیں تھی، تو اس کی وہ ظاہر سی بات ہے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے جو کسی اچھے گھر کی عورت ہو۔ ایک اچھے گھر کی، بڑے گھر کی عورت نکاح میں ہے، دوسری اس کو خواہش ہوئی تو باندی جو کام کرنے والی ہوتی تھیں، خدمت گزار ہوتی تھیں، تو ان سے بھی نکاح کر لیا، اور بتانے کیا لگے میں ان سے بھی نکاح کر لیا ہوں تاکہ گناہ سے بچ جاؤں کہ اس عورت کا میرے گھر آنا جانا ہے، اس عورت کا میرے گھر میں خدمت کرنے کا معاملہ ہے، میں نے نکاح کر لیا۔ لیکن نکاح کے بعد تم نے کیا کیا؟ پہلے والی جو عورت تھی اس کے مقام و مرتبہ الگ رکھا، اور دوسری جس باندی سے تم نے نکاح کیا اس کو باندی ہی بنا کر کے رکھا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ اب آگے کی بات سنیے، جو لوگ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے بارے میں یہ آیت بار بار پیش کرتے ہیں، میں آپ کو کلیئر بتاؤں کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی یہاں پر جو اجازت ہے وہ کس صورت میں ہے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن میں یہ بات آ گئی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، 2 لا سکتے ہو، 3 لا سکتے ہو یا 4 لا سکتے ہو، 4 تک کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اور چوتھی کے بعد کسی اور عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ باطل ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں، وہ زنا ہو جائے گا۔ یعنی ایٹ اے ٹائم، بیک وقت 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، یہ اسلام نے اجازت تھی۔ بات صاف سمجھ لیں، اجازت الگ چیز ہے، جائز ہونا الگ چیز ہے، واجب ہونا الگ چیز ہے۔ اس کو کچھ لوگ گھبرا کر کے سوچیں، عورتیں خاص طور پر پریشان ہوتی ہیں جب بھی دوسری بیوی کی بات کی جائے کہ ایسی تقریر نہ ہو۔ میں اسلام بتا رہا ہوں، قرآن پاک کی تفسیر بتا رہا ہوں کہ دوسری بیوی کرنا واجب نہیں ہے ہر ایک کے اوپر، جائز ہے۔ جائز کا مطلب آپشن ہے تمہارے پاس، اور واجب کا مطلب ہوتا ہے کرنا ضروری ہے۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا، اب یہ سن بھی لیجیے آپ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، 2 کو رکھے یا 3 کو رکھے یا 4 کو رکھے، فَوَاحِدَةً، اللہ فرماتا تو پھر ایک ہی کرو۔ یہ بھی حکم ہے، ایک ہی کو نکاح میں لاؤ، ایک ہی نکاح میں رہے۔ اگر تم سے ناانصافی ہونے کا اندیشہ ہے تو یہ انہی لوگوں کے رد میں آیا جو ایک عورت اچھے گھر کی لا کر اسے رکھا، اس کا رہن سہن اچھا، اس کا کھانا پینا سب بہت اعلیٰ قسم کا، دوسری کام کرنے والی عورت کو نکاح کر کے لایا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس کو گھر کے جھاڑو برتن کام کاج کے لیے اس کا نکاح کیا۔ نکاح کے بعد اس عورت کا بھی وہی درجہ ہوگا جو پہلی والی عورت کا ہے۔
اگر دونوں کے کھانے میں فرق کیا، دونوں کے پہننے میں فرق کیا، قیامت کے دن ناانصافی کرنے کے عوض میں اسے اٹھایا جائے گا، پھر اس کی پکڑ ہوگی، سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، حقوق زوجیت اس نے دوسرے کی ادا نہیں کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ 2 3 4 کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، تعدد ازواج ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اسلام نے 4 عورتوں کے نکاح کو جائز قرار دیا ہے کہ یہاں پر عورتیں زیادہ کر سکتے ہیں اسلام میں۔ اس کو بعض یہودی، عیسائی اور نان مسلم جو ہیں ایشو بنا کر کے پھیلاتے ہیں کہ 4 کی اجازت ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں آپ، اسلام نے جائز کہا، واجب نہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، 4 کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، واجب نہیں۔ ایک کے ساتھ تم رہ سکتے ہو پوری زندگی، کوئی قباحت نہیں۔ ایک سے زیادہ کی اگر ضرورت پڑی تو کوئی آپشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب مثال کے طور پر کاؤنٹنگ کو لے لو، یا پاپولیشن جتنی بھی ہے دنیا میں، ہر ملک کی آپ نکال کر کے لاؤ، ہر ملک کی۔ میں صاف بتا دوں گا، بلکہ آج سے نہیں، آج سے تقریباً 200 سال پرانی بھی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ علماء اکرام نے وہ تک بھی کاؤنٹ کر کے لکھا ہے کس ملک کی آبادی کتنی ہے۔ آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے، اکثر جگہوں پر۔ اب تو بعض ممالک میں ایسا ہو گیا ہے کہ عورتوں کی تعداد اگر 100 ہے تو مردوں کی تعداد 60 ہے۔ یہ 60% آ گئے مرد مقابلے کے اعتبار سے، اور تقریباً عورتوں کی تعداد ہر زمانے میں کچھ زیادہ بڑھ کر کے رہی۔ ایک یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگیں ہوتی تھی پہلے، جہاد میں جاتے تھے مرد حضرات، مثال کے طور پر سارے نوجوان مجاہدین، شادی شدہ بھی اس میں ہوتے تھے، اور جانتے ہیں آپ جہاد ختم ہونے کے بعد، جنگ ختم ہونے کے بعد کتنی لاشیں جاتی تھیں، کتنوں کی شہادت ہوتی تھی۔ تو جو مرد انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، ان کی جو عورتیں ہیں وہ بھی تو باقی ہیں شہر میں۔ مثال کے طور پر پورے شہر میں 1000 لوگ رہتے ہیں، 1000 لوگوں میں سے میں برابر اگر کوئی کہتا ہے مجھ سے کہ نہیں برابر ہے تعداد، بالکل برابر ہے، چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں۔ 500 عورتیں تھیں، 500 مرد تھے۔ میں اسلام کی پرانی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ 500 مرد ہیں، 500 عورتیں ہیں۔ 500 مرد پورے چلے گئے جہاد میں، لیکن لوٹے واپس 300، 200 شہید ہو گئے۔ اب عورتیں کتنی بچی؟ 500 پوری عورتیں ہیں، اور مرد کتنے ہیں؟ 300 ہیں۔ مجھے بتاؤ 300 کے لیے تو 300 عورتیں جوڑا ہیں، باقی 200 وہ کیا کریں گی؟ وہ 200 کیا کریں باقی عورتیں؟ اس میں جوان بچیاں ہیں، نئی شادی ہوئی تھی، ابھی دولہا چلا گیا، وہ اپنی پوری زندگی کہاں کاٹے گی؟ اسی لیے اسلام نے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اگر اس طرح سے چھوڑ دیا جائے تو جو ہو رہا ہے آج یورپ میں کہ عورتیں پھر کوٹھا شروع کر دیں گی، اپنے جسم کا کاروبار شروع کر دیں گی۔ 2 مقصد ہوتے ہیں عورت جب بازار میں آتی ہے اپنے جسم کی نمائش کے لیے، یا تو اس کی نفسانی خواہشات اسے بھڑکاتی ہے کہ اسے شوہر ہی نہیں مل سکا، ایک وجہ یہ ہوتی ہے، یا تو ایک وجہ یہ ہے کہ غریبی نے اسے مار رکھا ہے، بھوک کی وجہ سے وہ باہر آتی۔ لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر کوئی شوق سے یہ چیزیں نہیں، بلکہ وہی نفسانی خواہشات کہ جب ان کے برابر کا کوئی مرد انہیں نہیں ملا تو وہ گناہوں کی دہلیز پر کھڑی ہیں۔ اسلام کا یہ انصاف ہے کہ ہر زمانے میں، ہر ملک میں، آج تعداد نکال کر کے آپ پاپولیشن آج بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر ہمارے ہاں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور مردوں کی کم ہے تو برابر مردوں میں بھی سارے شادی کے لائق بھی نہیں ہیں۔ جتنے مردوں کی تعداد آج ہمارے ملک کی بتائی جا رہی ہے، اس میں سارے مرد شادی کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اس میں کتنے تو ایسے ہیں جو کمزوری، بیماری کی وجہ سے زندگی میں جوجھ رہے ہیں، باقی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ان عورتوں کے ساتھ اگر انصاف کرنا ہو تو کیا انصاف کرو گے بتاؤ؟ یہاں پر صرف اور صرف اسلام کا دروازہ نظر آئے گا، اسلام کا دروازہ، کیونکہ ہندو ایکٹ میں دوسری بیوی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔
ہندو قانون کے اعتبار سے وہ جرم ہے. وہاں پر اس کی پہلی والی بیوی مقدمہ کر سکتی ہے اس کو کہ شادی شدہ تھا، یہ میرا شوہر ہے اور اس نے دوسری کے ساتھ کر لیا. اس کے اوپر قانون بنتا ہے، جرم ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی دوسری عورت کو پناہ بھی دے دے تو جرم ہے. کسی دوسری عورت کو پناہ دیا تو جرم ہے. میں سب سے پہلے میری بہنوں کا ذہن صاف کر دوں. سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے تمہارے دل کی بات، تمہاری طبیعت کی بات کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ عز و جل جو انصاف چاہتا ہے، قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو انسانوں کے ساتھ برابری چاہتے ہیں، اگر یہ اللہ کا قانون میں تمہیں بتا رہا ہوں تو تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مردوں کو دوسری اور تیسری کرنے کی یہاں پر اجازت کی بات کی جا رہی نہیں. میرے عزیزوں اور میری بہنوں سے بھی یہ کہوں گا، میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا. ساتھ میں اللہ کا یہ فرمان بھی سن لو، اگر ایک کو نہیں سنبھال سکتے تو دوسری کرنا جائز ہی نہیں ہے تمہارے لیے. عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے تو جائز ہی نہیں. لیکن میں یہاں بات اسلام کے اوپر آنے والے اعتراض کی کر رہا ہوں. اسلام نے یہ کیوں کہہ دیا 4-4-4-4؟ میں ان یہودیوں، عیسائیوں اور جو غیر مسلمین ہیں ان کو جواب دے رہا ہوں کہ جو باقی بچی ہوئی عورتیں ہیں ان کو انصاف کیسے دلاؤ گے؟ مثال کے طور پر پوری تعداد کے اعتبار سے 1 لاکھ مرد ہیں اور 1.5 لاکھ عورتیں ہیں. 1 لاکھ عورتیں 1 لاکھ مردوں کے ساتھ نکاح میں بیاہ دی گئیں، باقی 50,000 کہاں جائیں گی؟ کہاں جائیں گی؟ ان کے لیے کوئی جوڑا نہیں. ظاہر سی بات ہے انہی 1 لاکھ میں سے اگر کسی اور نے ان میں سے ایک کر اپنے ساتھ لے لیا تو 50,000 بھی شوہر کے ساتھ رہنے کا ایک لطف اٹھا سکتی ہیں، وہ بھی اپنی زوجیت کی زندگی گزار سکتی ہیں. یہ اسلام کے انصاف کے اصول بتا رہا ہوں. اسلام نے قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے. اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ عورتیں بیوہ ہو گئیں اور ان کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو مرد کو یہ اجازت دے کر کے رکھا ہے. قانون میں منع کر دیا جاتا تو ان بیواؤں کو آج راستے پر چھوڑ دیا جاتا. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نکاح صرف کنواری عورت سے کیا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے. اور باقی ساری عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح میں لائیں وہ یا تو بیوہ تھیں یا تو طلاق شدہ تھیں. فتنے کا سبب بن جائے. کسی عورت کو آپ نے نکاح کیا، اس کو گھر دینا آپ کے اوپر آ جاتا. دیکھیں ایک بات اور بھی، نکاح کا مطلب یہ بھی سمجھنا لیں کہ اب اس کو لے کر کے گھمانا پھرانا پڑے گا، ساری چیزیں گردن پہ بٹھا کر کے رکھنا ہے. کچھ نکاح ایسے ہیں، کوئی غریب عورت ہے بالکل، یا تو پھر اس کا نکاح نہیں ہوتا تو وہ کہیں گناہوں کی دہلیز پر جانے والی. کسی مرد نے اس سے نکاح کیا، نکاح کرتے ہی اب تمہارے اوپر کیا کیا چیزوں کی ذمہ داری آئی؟ اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری، کھانے پینے وغیرہ کی ذمہ داری تمہارے اوپر، اس کو رکھنے کی ذمہ داری، اس کے گھر کی ذمہ داری تمہارے اوپر، اس کے علاج معالجے کی ذمہ داری تمہارے اوپر. یہ ساری چیزیں تم نے ایک غریب کو یا جس کا چھت نہیں تھا اس کو چھت دے دیا، جو بھوکی تھی اسے کھانا دے دیا. یہ تو ہم کسی بھی غریب کے ساتھ کرتے ہیں. تو نکاح کے ذریعے سے اگر کسی کا پیٹ بھر رہے ہو، نکاح کے ذریعے سے اگر کسی کو چھت فراہم کر رہے ہو تو ایک عبادت ہے. یہ عبادت ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ تعدد ازواج کو کبھی برا نہ سمجھو. اگر کوئی بلیم کرتا ہے، کوئی تانا مارتا ہے اسلام کے اعتبار سے، تمہارے ہاں تو 4 کی ہے، کہو الحمدللہ، اس میں ہمیں عیب کی بات نہیں. اللہ عز و جل نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم 4 لوگوں کی پرورش کر سکتے ہیں. اللہ عز و جل، یہاں پر جو لفظ میں عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت کے متعلق، کبھی کبھار یہ زبان سے نکلتا ہے سمجھا، اس چیز کو میں رجوع کرتا ہوں. کبھی کبھار یہ لفظ جو ہے 2 معنی رکھتا ہے، پھر بھی یہاں اللہ نے ارادہ کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت نے جب ہمارے ساتھ یہ ارادہ فرمایا کہ یہ مرد 4 رکھ سکتا ہے، تبھی تو اللہ نے ہمیں اجازت دیا. اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ قوت و طاقت عطا کر کے ہی ہم سب کو اس کا مکلف بنایا ہے. اب آگے چلیں. کچھ اور اعتراضات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو نان مسلم پہلے سے کرتے آئے، میں نے وہ تقریباً محرم کی تقریروں میں ازواج مطہرات کے بیان میں عرض کر دیا ہے. جس بیوی سے حضور نے نکاح کیا
کئی فائدے ہوئے ہیں، ان کے پورے خاندان اسلام کی طرف آئے ہیں، اسلام کی تبلیغ میں ان کا بڑا رول، بڑا کردار ہے۔ عورتوں کے مسائل سب سے زیادہ اگر کسی نے بیان کیے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ رفیق حیات ہیں، انہوں نے جو گھریلو معاملات ہیں، ازدواجی زندگی کے معاملات ہیں، وہ تمام چیزیں آج امت کو انہوں نے بتایا ہے۔ تو حضور کے زیادہ نکاح کرنے کا ایک مقصد، ایک سبب یہ بھی تھا کہ دین کی اشاعت میں عورتوں کا حصہ بہت زیادہ ہے، دین کی تبلیغ میں عورتوں کا بڑا کردار ہے، اور وہ تمام ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے اس مشن کو زندہ کر کے رکھی رہی۔ لوگ آتے تھے، ان سے پوچھتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا ہمیں بتاؤ، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضور کی وفات کے کئی دنوں کے بعد کی بات ہے، دسترخوان پر بیٹھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ہیں لیکن ہیں ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے، کھانا آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ چہیتے عاشق صحابی سیدنا ابو بکر صدیق کھانا رکھنے کے بعد حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، عائشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دسترخوان کیسا ہوتا تھا، حضور کیسے کھانا کھاتے تھے؟ یہ کون بتا سکے گا؟ گھر والی بتائیں گی نا، زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں اگر کھاتے تھے تو گھر والی اس چیز کو روایت بیان کریں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کھڑی ہو گئی اور کہا، جتنے دن بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں کھائے ہیں پوری زندگی میں، آپ کے دسترخوان پر 2 سالن کبھی نہیں آئے، پوری زندگی میں 2 سالن کبھی دسترخوان پر جمع نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا، اور جتنے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں کھایا ہے، چھنے ہوئے آٹے کی کسی نے کبھی روٹی نہیں بنائی۔ چھنا ہوا آٹا ہوتا ہے جس میں سے بھوسا وغیرہ نکال دیا جاتا ہے چھنی سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی چھان کر کے آٹے کی روٹی نہیں بنائی، وہی موٹی روٹی کھائے اور 1 سالن پر اکتفا کیا۔ اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر کی آنکھیں بہہ پڑی، دسترخوان چھوڑ کر کے اٹھ گئے۔ جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کا مالک بنایا ہے، ان کے کھانے کا انداز یہ تھا۔ میرے عزیزوں، یہاں بات میں نے یہ بیچ میں اس لیے عرض کیا ہے کہ حضور کے گھریلو معاملات کس سے پوچھیں گے؟ ان کی بیویوں سے پوچھیں گے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت سے نکاح فرمائے، کئی نکاح فرمائے۔ حضور کی وفات کے وقت آپ کی ازواج مطہرات میں 9 بیویاں زندہ تھیں، باحیات تھیں۔ وہ 9 بیویوں نے ہر طرح سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو گھریلو حالات تھے صحابہ کو بیان کیا ہے۔ اسی سے آج تک ہماری شریعت چل رہی ہے، آج تک شریعت چل رہی ہے۔ دیکھیں، عورتوں کی ناپاکی کے معاملات یہ کون بتائے گا؟ عورت ہر مہینے حیض کے ایام آتے ہیں، اس کے ناپاکی کے ایام آتے ہیں، تو اس زمانے میں کیا کرے؟ مرد اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ ایک بستر پر سو سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ ایک برتن میں یا کھانے کے وقت ساتھ رہ سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ جہالت بہت زیادہ عام ہے نا۔ عورت اگر ناپاک ہو تو اسے تو کچن سے دور کر دیا جاتا ہے، تو کھانا نہ پکا، تو آٹا نہ گوند، کوئی بھی کاموں کے دوران ایسی عورتوں کو گھروں سے الگ۔ یہ یہودیوں کی عالم، ان کی کیفیات تھی، ان کی حالات تھی کہ وہ اپنی عورتوں کو استبل میں باندھ دیتے تھے جب وہ مہینے میں ناپاک ہوتی تھی، گھوڑوں کے ساتھ، ان کا گلاس الگ، ان کا برتن الگ، سب چیزیں الگ کرتے۔ اب یہ کس سے پوچھا جائے کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے پوچھا گیا، فرماتی ہیں جب میری ایسی حالت ہوتی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی میں بیٹھتی، ایک ہی برتن میں کھاتی، حتیٰ کہ میں نے اگر ہڈی کو چوسا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہڈی مجھ سے طلب کی اور وہیں پر منہ لگا کر کے آپ نے اس کو چوسا ہے۔ یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ عورت کو جو معاملات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ عورت کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بنا ہوا ہے، وہ اپنے اختیار سے ناپاک نہیں ہوتی ہے۔
اس کو کیا آپشن ہے کہ جب چاہے وہ ناپاک ہو جائے، جب چاہے پاک ہو جائے؟ یہ اس کی طبیعت، اس کی فطرت میں اللہ نے ڈال کر کے بھیجا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا کہ ہاں ناپاک صرف اس مسئلے میں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، قرآن نہ چھوئے، مسجد میں نہ آئے، صرف اس مسئلے میں. باقی کھانے پینے اور سونے میں، تمام چیزوں میں کبھی وہ ناپاکی کا اثر نہیں آئے گا، وہ ناپاکی کا اثر نہیں آئے گا. ہاں صحبت کرنے سے منع ہے، جماع کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان تمام معاملات. یہ معاملات جو گھر کے ہیں اگر حضور کی بیویاں نہ بتائیں تو پھر کون بتاتا؟ کون بتاتا؟ ایک صحابیہ آئیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیٹھی ہیں. تو انصاری صحابیہ تھیں، آئیں، آ کر کے حضور، وہ شرم کے مارے بہت ساری عورتیں سوال بھی نہیں کر سکتی، انہوں نے سوال ایسا کیا کہ دیکھیں ایک بات بتاؤں کہ کسی بھی چیز کو ہم چھپا کر کے رکھتے ہیں اور گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، سوال کرنے میں گھبراتے ہیں. ہم نے کچھ ایسا دیکھ لیا، پوچھیں تو کیسے پوچھیں، ڈر لگتا ہے کہیں میری سب کے سامنے ذلت تو نہیں ہو جائے گی. شریعت کے احکام پوچھنے میں حیا آتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ گناہ کرنے میں حیا کرو. شرم تو گناہ کرنے کے وقت آنا چاہیے، سوال پوچھنے کے وقت نہیں. وہ انصاری صحابیہ آئیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جبکہ ام المومنین حضرت ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی حضور کے ساتھ. انہوں نے سوال یہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کو اگر احتلام ہو جائے، نائٹ فال جس کو کہتے ہیں، عورت کو اگر احتلام ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حدیث پاک ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ چھپا لیا اور اس انصاری صحابیہ کو ڈانٹنا شروع کیا کہ تو کیسی ہے، پوری عورتوں کو تو نے بے عزت کر دیا یہاں پر. یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ایسی یہ باتیں پوچھی جاتی؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں کیا ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں؟ آج بھی لوگوں کا یہی خیال ہے، کیا یہ سب چیزیں بیان کی جاتی؟ ہاں بالکل بیان کی جائیں گی، کیونکہ اندھیرے میں رہ کر گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ سیکھ لو. جب حضرت ام سلمہ ڈانٹنے لگی ان کو کہ یہ سوال کیسے کی تو نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو چپ کرایا. اے ام سلمہ، اس نے جو پوچھا ہے وہ دین سیکھنے کے لیے پوچھ رہی ہے، دین سیکھنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مرد کے لیے غسل ہے ویسے عورت کے لیے غسل ہے. عورتوں کو یہ چیزیں لاحق ہوتی ہیں. حضرت ام سلمہ کا ایسے منہ چھپانا اور شرم کرنا وجہ کیا تھی معلوم ہے؟ ازواج مطہرات، حضور کی جتنی بیویاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو احتلام سے پاک رکھا تھا. ان کو وہ کیفیت نہیں آتی تھی، کیونکہ احتلام یہ تمام چیزیں شیطانی وسوسوں سے ہوتی ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں جس کے بعد شہوت ابھرتی ہے اور انسان کے جنابت ہو جاتی ہے. وہ جنوبی ہوتا ہے، مرد بھی عورت بھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں ایک ایسی حکمت بھی بتا دی، کہا اے ام سلمہ، اگر عورت جنوبی نہ ہوتی ہو تو پھر بچے کی شکل کبھی ماں کی کبھی باپ کی کیوں ہوتی ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کردار ہے؟ کہا ہاں، مرد کا بھی نطفہ ہوتا ہے، عورت کا بھی نطفہ ہوتا ہے. جس کا نطفہ غالب آ جائے اس کی شکل اختیار کرتا ہے، جس کا نطفہ غالب آتا ہے اس کی شکل بچہ اختیار کرتا ہے. تو یہ حدیث پاک میں. اب میں یہاں پر بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ذریعہ بنی بہت سارے مسائل کے سیکھنے کا. بہت سارے مسائل اگر یہ اتنی تعداد میں نہ ہو تو اسلام کے تمام احکام کیسے بیان ہوتے؟ ہر زوجہ مطہرہ نے الگ الگ بہت سارے مسائل ہیں عورتوں کے. جب ان کی ضروریات ہوگی تو پھر میں بیان کروں گا. میں نے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی جو پرسنل چیزیں ان کی ہوتی ہیں. ایسی حضور کی تمام بیویوں سے انصاری صحابیہ یا جو مہاجرات ہیں وہ صحابیہ نے بار بار پوچھا اور پوچھ کر کے علم حاصل کیا. آج وہ حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، محفوظ ہے. عورتیں ان چیزوں کو سیکھیں. آج بھی میں کہتا ہوں عورتوں کو، اگر آج ظاہر سی بات ہے ہمارا دین صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتیں نماز کیسی پڑھیں گی؟
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں ہیں. اب عورتیں کیسی نماز پڑھیں؟ کیا سنت صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کوئی سنت ہی نہیں؟ ایک سوال مجھے یہ آیا تھا، ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ حضرت حضور جو جو کرتے تھے اس کو سنت کہتے ہیں، یہی ہے نا؟ حضور جو جو کرتے تھے وہ کیا ہے؟ سنت ہے. توجہ چاہتا ہوں، ایک بڑا نکتہ ہے یہ. وہ خاتون نے بڑا اچھا سوال کیا، کہا تو پھر ہم تو وہ سب نہیں کر سکتے، تو سنتیں تو ہم سے بہت چھوٹ رہی ہیں، ہم تو حضور کی سنت پر پورے نہیں عمل کر پا رہے ہیں. مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے، یہ ہم امامہ نہیں پہن سکتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہبد جبہ پہنتے تھے، یہ سنت پر ہم عمل نہیں کر پاتی. بہت ساری چیزیں ہیں جو مردوں کی خصوصیات ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتوں پر ہم عمل نہیں کر پاتی، تو پھر اس میں ہمارا عورت ہونا کیا قصور ہے؟ میں نے جواب میں کہا تھا، میری بہن سنت کا پورا مفہوم تم نے نہیں سمجھا. سنت تم کس کو سمجھ رہی ہو؟ حضور جو جو کرتے تھے وہ کیا ہے؟ سنت ہے. نہیں، اس کی دوسری ڈیفینیشن یہ ہے، حضور جو جو کہتے تھے وہ بھی سنت ہے. جو کرتے تھے وہ بھی سنت ہے، اور جو کہتے تھے وہ بھی سنت ہے. حضور نے جو کیا وہ مرد کر رہے ہیں، حضور نے جو کہا وہ تم کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہیں فرمایا کہ حجاب ایسے پہنو، حضور نے پہن کے نہیں دکھایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں ہیں، حضور نے آرڈر دیا ہے، اور آرڈر پر عمل کرنا بھی سنت پاک ہے. عورتیں جس طرح سے بھی اپنی زندگی گزار رہی ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم سنتوں پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حضور کے باتوں پر، فرامین پر عمل کرنا بھی سنت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے احکام میں فرمایا زیور پہن سکتی ہیں، عورتیں زیور پہن سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے حرام فرمایا. عورت اگر مہندی لگا رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر اگر لگاتی ہے تو سنت کام کر رہی ہے، لیکن لگا کر کے تو نہیں دکھایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا کر کے نہیں دکھایا. مردوں کے لیے وہ چیز نہیں ہے، لیکن فرمایا ہے تمہیں تو تم عمل کرو. تو یہ تمام چیزیں سمجھنے کی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. تو عورتوں کو جو دو چیزیں، ایک تو حضور نے کر کے دکھایا وہ مردوں کے لیے، اور ایک ہے آرڈر دیا کہ ایسے ایسے کرو. تو عورتیں اب پھر دوسرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف کہا ہے ایسا کرو، لیکن ہم اپنی مرضی سے کیسے کر لیں؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، میں نے کہا پانی پی لو، یہ آرڈر ہوا نا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ نے خالی کہا ہے ہم سے، پی کے نہیں دکھایا. پی کے دکھایا ہوتا تو یہ عمل میں ہم لوگ نقل کر لیتے، لیکن آپ نے صرف کہا پانی پی لو. تو اب ہم کو یہ نہیں معلوم ہے آدھا گلاس پینا ہے کہ پورا پینا ہے کہ ٹھنڈا پینا ہے کہ گرم پینا ہے، بیٹھ کے پینا ہے کھڑے ہو کے پینا، کچھ نہیں. آپ نے صرف آرڈر دے دیا، پی لو، پانی پی لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تو صرف کہا ہے کہ ایسا کرو، تو پھر عورتیں کیا اپنی اپنی طبیعت سے ان احکام پر عمل کر لیں، چلے گا؟ کہا یہ دوسرا سوال تھا. میں نے کہا نہیں میری بہن، حضور نے کہا لیکن کیسے کرنا چاہیے وہ اپنی ازواج مطہرات سے بتایا ہے. کیسے کرنا چاہیے وہ اپنے گھر والیوں سے. تمہیں پھر دیکھنا پڑے گا. حضور نے کہا ہے پانی پیو، خاص میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک ایگزامپل. اور اگر تمہیں شک ہے کہ کیسے پینا ہے تو حضور کی کسی بھی بیوی کو دیکھ لو، یا حضور کی بیٹیوں میں کسی کو دیکھ لو، وہ کیسے پیتی تھیں اسی طرح پیو گی تو سنت پر عمل ہو جائے گا. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے کثرت سے ہونے کے بڑے عظیم فائدے ہیں امت کو. اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کی ہوئی حدیثیں جس سے ہماری شریعت چل رہی ہے، بہت سارے مسائل، بہت مسائل جو ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بیان کی ہوئی حدیثوں سے مسئلے ہیں، وہ قیامت تک چلیں گے. اب مجھے اندازہ، اب آپ اندازہ کیجئے، قیامت تک کروڑوں مسلمان آئیں گے.
اب تو گزر بھی چکے کروڑوں اربوں کی تعداد میں، اور قیامت تک آئیں گے بھی کروڑوں کی تعداد. ان کروڑوں اور اربوں مسلمانوں کو عمل کرنے کی دعوت اگر کہیں سے ملی ہے تو حضور کی ایک زوجہ کے ذریعے سے وہ سبب بنی. تو اندازہ کیجئے آپ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو بیویاں ہیں وہ وقتی طور پر نہیں تھیں، وہ قیامت تک کے لیے تھیں. وہ اس زمانے کے لیے نکاح کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ وہ آئیڈیل ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے. اب یہ دین بھی بہت بڑا ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بہت تعداد میں ہونا یہ ہمارے لیے ایک معقول بات ہے، کوئی بات نہیں ہے. اب یہاں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کو، خاص طور پر ہندوؤں کو تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ازواج مطہرات کے بارے میں نہ کہیں تو ہی بہتر ہے، یہ نہ کہیں. باقی دوسرے لوگوں کی بات الگ، کیونکہ ان کے گھروں میں تو دیکھا جائے تاریخ تو وہ 100 ہیں، کسی کی 500 ہیں، وہ بھی تاریخ موجود ہے. 100 بھی ہیں، 200 بھی ہیں، 500 بھی ہیں. تو 100 نظر نہیں آ رہی ہیں، 9 نظر آ رہی ہیں، 10 نظر آ رہی ہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا ہندو طبقہ وہ ان تمام چیزوں پر اعتراض نہیں کرتا، وہ جانکار ہے. ہاں اگر کوئی بھڑکا کر کے کسی کو زبردستی ورغلائے تو وہ بیچارہ انجان ہو کر لا علمی میں سوال کر بیٹھے گا، تو اسے یہ بتائیں کہ پرانے پرکھوں نے بہت تمہارے اس طرح کی شادیاں کی ہیں. پہلے زمانے میں زیادہ نکاح کرنا کوئی عیب کی بات نہیں تھی، عیب کی بات نہیں تھی، بلکہ وہ عورتوں کو پناہ دینے کے لیے کرتے تھے، عورتوں کو گھر بار دینے کے لیے نکاح کرتے تھے. خیر اب میں آیت کی طرف آتا ہوں. اب یہاں انصاف کی بات آئی ہے تو 2 چیزوں میں اللہ نے فرمایا. پہلی چیز یہ ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور پہلی چیز یہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، عدل و انصاف اگر نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرو. دوسری چیز ہے اگر کر لیے ہو تو سب کا مہر برابر دو اور ان کا کھانا پانی برابر دو. عدل و انصاف میں کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ 2 عورتیں تمہارے پاس ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، تو ان عورتوں میں سے برابری کا سلوک رکھو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کے لیے ایک باری مقرر فرمائی تھی. ہر دن ایک بیوی کا تھا، اور اس دن اس بیوی کے پاس حضور تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ قیام کرتے، ان کے ساتھ پوری تمام رات گزارتے، ان کے گھر کھانا کھاتے. اسی طرح سے دوسری بیوی کا جب نمبر آتا ان کے پاس رہتے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت آئیڈیل ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک سے زیادہ نکاح کر رہے ہوں یا کرنا چاہتے ہوں یا کر چکے ہوں، ان کے لیے کہ وہ عدل و انصاف کریں، سب میں برابری. اگر لباس کپڑے ایک بیوی کو جو لائے ہیں دوسری اس کی بھی پسند کے حساب سے لائیں، کہ یہ نہ ہو کسی کو بہت زیادہ کمتر اور کسی کو بہت زیادہ. لیکن یہاں پر ایک بات آتی ہے، عورتوں کی سب کی پسند ایک طرح کی ہوتی نہیں، وہ کچھ الگ پسند کرتی ہے، وہ کچھ الگ پسند کرتی ہے. ایک بیوی نے 1000 روپے کا جوڑا پسند کیا، وہ اس کو دلا دیا تم نے، اور دوسری کے لیے بھی لحاظ یہ رکھو کہ وہ 1000 یا آس پاس میں ہو. لیکن برابری کہتے کسے ہیں؟ برابری کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں. برابری یہ نہیں کہ اس کو بھی 1000 اس کو بھی 1000، نہ، برابری یہ ہے کہ اس کی پسند اور اس کی پسند کے اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک کرو، اس کے ساتھ سلوک کرو. ہاں لیکن توازن برقرار رکھا جائے، کھانے پینے میں بھی، بہت تمام چیزوں میں بھی. اس میں باریکیاں ایسی ہیں کہ اگر انسان پھنس جائے تو قیامت کے دن اسے سخت ترین جواب دینا ہوگا. اب یہاں پر وہ دوسری بات آ رہی ہے، وہ لوگ ٹینشن نہ، جن کی اب باقی سب لوگ یہ سوچتے ہوں گے ہماری تو ایک ہے، ٹینشن نہیں. یہ 2 3 4 والوں کے لیے بات چل رہی ہے. عدل و انصاف نہیں ہوگا تو یہ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. ایک والوں کے لیے بھی ٹینشن ہے، جو ایک رکھ کر کے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی اگر تم نے عدل و انصاف نہیں کیا قیامت کے دن تمہاری بھی پکڑ ہے. بلکہ تفسیر میں یہاں تک لکھا گیا ہے اگر تمہارے پاس جانور بھی پرورش کے لیے ہے تو جانور کو رکھنے کی جگہ، اس کے کھانے پانی دینا، یہ اس کے یعنی فطرتی حقوق ہیں اس کے.
اس سے تم دور نہیں ہو سکتے. حتیٰ کہ اسلام میں یہ تک بتا دیا گیا ہے کہ ایک جانور پر کتنے لوگ سوار ہو سکتے ہیں. اگر اونٹ ہے تو کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں, گھوڑا ہے تو کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں, یہ بھی تعین کر دیا اسلام نے. ایسا نہیں کہ ایک گھوڑا ہے اور 10 لوگ اس پہ بیٹھ جاؤ گے, ظلم ہے اس کے لیے, ظلم. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, کہا اونٹ بدک گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت سرکش ہو گیا, ہاتھ میں نہیں آتا. اچھا, جب اونٹ سرکش ہو جاتا ہے اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے منہ سے تمہاری کھوپڑی نکال لے گا, وہ سر نوچ لیتا ہے, بہت سخت ترین حملہ کرتا ہے. وہ صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اونٹ میرا سرکش ہو گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ہم چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. آپ تشریف لائے, کچھ صحابہ بھی ساتھ میں تھے. صحابہ نے دیکھا کہ وہ اونٹ جو ہے ادھر اچھلتا ہے ادھر اچھلتا ہے, کسی کے قابو میں نہیں آتا, مارنے کو کاٹنے کو دوڑتا ہے. تو سب پیچھے کھڑے ہو گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آگے جانے لگے. صحابہ ڈر گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکلیف نہ پہنچائے. میرے آقا نے فرمایا نہیں, جانور مجھے تکلیف نہیں پہنچائیں گے, انسان تکلیف پہنچا رہے ہیں. حضور نے فرمایا جانور دھوکہ نہیں دیتا اور جانور تکلیف نہیں پہنچاتا. 2 جگہوں پر یہ بات آئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آگے گئے اور اس کی نکیل پکڑ لیا, کچھ بھی نہیں کیا. وہ جو ہے جیسے ایک بچہ روتا ہے, یعنی دکھ بھر کر کے, ہچکیاں لے لے کر کے, سسکیوں سے, ایسی وہ آوازیں کرنے لگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس اپنا سر ہلانے لگا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے, وہ رحمت للعالمین. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا وہ کچھ شکایتیں کر رہا تھا. مالک کو بلایا جو صحابی تھے, ادھر آؤ. کہا کہ آقا کیا بات ہے؟ کہا یہ تیری شکایت کر رہا ہے میرے پاس. کہا کیا ہے؟ کہا کہ تم اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر لاتے ہو اور کھانا کم دیتے ہو. یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے, تم اس کو چارہ کم کھلاتے ہو اور سامان زیادہ لاتے ہو, اس لیے سرکش ہو گیا ہے. تو انہوں نے سر ہلایا, کہا ہاں اس کو میں نے چارے اور کھانے کم دیے تھے اور بوجھ اس پر زیادہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حقدار کا حق اسے دو. قیامت کے دن جانوروں کے بھی حقوق تم کو دلائے جائیں گے. جانور اٹھائے جائیں گے, جس جانور کو آپ نے مارا ہوگا وہ جانور کھڑا ہوگا قیامت کی. ان کو معدوم کر دیا جائے گا بعد میں, لیکن پہلے ان کا حق دلایا جائے گا. ان کے ساتھ اگر ظلم ہوا ہے تو ان کو بھی حق دلایا جائے گا, تمہیں سزا دی جائے گی وہاں پہ. وہ صحابی رونے لگے, کہا میں معافی چاہتا ہوں میرے آقا, اس کے ساتھ میں انصاف کروں گا. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تک بتایا کہ کتنا اس پر سامان تم لاد سکتے ہو, کتنا یہ اٹھا سکتا ہے اتنا, اور کھلاؤ اس کو اتنا جتنا اور اونٹ کھاتے ہیں. نہیں پال سکتے, نہیں کھلا سکتے تو اس طرح سے باندھ کر کے نہ رکھو, اس پر ظلم ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث میں نے اس لیے عرض کی میرے عزیزوں, جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین اونٹوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو برداشت نہیں فرماتے, اس کے بعد وہ ان کا اونٹ صحیح ہو گیا, وہ قابو میں آ گیا, کام بھی کرنے لگا, سب صحیح ہو گیا. میرے آقا نے جب جانور کے ساتھ ہونے والے ظلم کو ناپسند فرمایا ہے, تو جنہوں نے اپنی عورتوں کو ہی جانور بنا کر کے رکھا ہے, قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب سے گزرنا پڑے گا. بعض لوگ, ظاہر سی بات ہے, بہت ساری عورتیں اس بات کی تکلیف میں مبتلا ہیں, ان کو نہ گھر چلانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں, نہ ان کو صحیح قسم کا کھانا ملتا ہے, نہ ان کو تینوں وقت پیٹ بھرنے کا موقع ملتا ہے, لیکن کام اتنا لاد دیا جاتا ہے, پورے گھر کے کچرے جھاڑو, پورے گھر کی پوچھے مارو, پورے گھر کی کپڑے دھو. بہت سارے ہیں. کچھ گھروں میں تو کام والیاں کام کرتی ہوں گی, لیکن کئی عورتوں کی یہ شکایت ہے. یاد رکھو کہ جانور کو تم اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لے سکتے, تو عورت کو کیسے لے رہے ہو؟ عورت کے ساتھ اتنا ہی سلوک کرو جتنا وہ خوشی سے تمہارے ساتھ کرے, اخلاقی اعتبار سے محبت کے ساتھ. ہاں دیکھیں, کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں ہیں, آپ کی بیوی ہے, آپ یہی کہیں گے کہ اگر حضرت میری بیوی گھر کا کام نہیں کرے تو کون کرے گی؟ میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے, سب کی عورتیں گھروں کا کام کرتی ہیں. آپ کے کہنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتیں آلسی بن کر کے بیٹھ جائیں, نہیں,
تم اس کے کچھ دوسرے حقوق ادا کرو. مثال کے طور پر عورتوں کی کچھ فطرتیں ہیں, عورتوں کی فطرتیں جیسے عورت کو اس کے خوبصورتی کی تعریف سب سے زیادہ پسند ہے. عورت کو اس کی فطرت ہے یہ. اس کے گھر والوں کی محبت اس کی فطرت میں ہوتی ہے, اس کے ماں باپ, وہ ساری چیزیں, اس کے گھر والوں کی محبت, اس کو حسن و جمال, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدائشی طور پر دیا ہے, اس کی حسن و جمال اور اس کے گھر والوں کی محبت. کہا کہ ان میں تم اگر کچھ زیادتی کرو گے تو باقی ساری چیزیں تو تمہاری غلام بن کے کام کر لیں گی, چاہے تمہاری عورت جیسی بھی ہو, لیکن تم اس سے یہی کہو کہ میری نظر میں تم سب سے حسین ہو, میری نظر میں تم خوبصورت ہو. یہ اگر تمہارے زبان سے نکلنے والے جملے کسی کا دل رکھ سکتے ہیں تو حدیث پاک ہے کہ تم کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی اس کی تعریف کیے ہو تو ایک صدقے کا ثواب ہے. تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. میرے آقا فرماتے ہیں تم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکراؤ گے تو بھی ایک صدقہ ہے, ایک صدقے کا ثواب ہے اگر دل رکھنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے گھر والوں کو لعن طعن نہ کرو, اس کے گھر والوں کو لعن طعن نہ کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ یہ جو معاملات فرمائے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں. آپ کبھی یہ کتابیں خریدیں یا ان چیزوں کو سرچ کر کے پڑھیں کہ حضور کی معاشرتی زندگی کیسی تھی, گھریلو زندگی کیسی تھی. اپنی ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا چیزیں بیان کرتے. تبھی تو 3 دن چولہا نہ جلتا تو بھی صبر کر لیتی, کہیں نہیں بولتی, کبھی نہیں بولتی. کیوں؟ دوسرے کچھ حقوق ایسے تھے جن کو عورتوں کے اندر ڈالنے سے وہ بہت ساری شکایتیں بھول جاتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں. آپ ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں. ایک ہے کہ جب دیکھو تب آپ اس کو باندی بنا کر, غلام بنا کر کے رکھیں. جاتے ہی عورت کا کام یہ ہے کہ گرم گرم چائے لائے, سر دبائے, پیر دبائے, کپڑے لائے, یہی تمام چیزیں سب کر لیا اس عورت نے, عورت سمجھ کر. بعد میں چلا کر کے اس کو کہا جاؤ تو ادھر بیٹھو, ہم آرام کر رہے ہیں. دل توڑنے والے معاملات ہیں. عورت اور شوہر کے حقوق کے متعلق میں سمجھتا ہوں ہر نوجوان شادی سے پہلے بھی اس کو پڑھ لے کہ گھر کے ٹوٹنے سے وہ محفوظ رہے گا. تو یہاں انصاف کی بات جو چل رہی ہے تو تنہا بھی اگر تمہاری بیوی ہے تب بھی انصاف ضروری ہے. یہ نہ سمجھیں کہ 2 عورتیں ہیں, 3 عورتیں ہیں تبھی اللہ نے فرمایا سب کے ساتھ برابری کرنا چاہیے. ایک عورت کے ساتھ بھی برابری کرو. تم جو کھا رہے وہ اس کو کھلاؤ, تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے وہ اس کے لیے پسند کرو. ایسا نہیں ہے کہ تم باہر ہوٹلوں میں عیش کر رہے ہو اور گھر میں اس کو چنے چبانے پڑ رہے ہیں. گھر میں اس کو گھر کے اندر چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے رکھ دیا گیا اور باہر کے سارے عیش و عشرت تمہارے لیے. یہ سخت ترین ناانصافی ہے, یہ ظلم ہے. اسی طرح سے جو بچیاں نکاح کر کے لائی گئیں جوائنٹ فیملی کے اعتبار سے, وہ بھی چند باتیں میں آپ کو بتا دوں. بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں سب مل کر کے رہتے ہیں. کئی لوگوں کی عورتیں ہیں, کئی مرد اس گھر میں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے میں یہ ایک سوچ نکالنا چاہتا ہوں. کچھ جیسے لوگ اس چیز کو لے کر کے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر ٹوٹنے نہ پائے. اگر کوئی بڑا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر کے نکل گیا تو ہماری عزت چلی گئی, نہیں نکلنا چاہیے. یہ سوچ پہلے نکالو. یہ جو آپ سارے لوگوں کو لے کر کے ماں باپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے ہر مرد اپنی عورت کو تنہا الگ رکھے تاکہ غیر محرموں سے اس کا میل جول نہ رہے. ہر عورت اپنے دیور کے لیے, اپنے جیٹ کے لیے غیر محرم ہے, غیر محرم ہے. یہ چیزیں اگر میں بتاؤں تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا, نہیں, لیکن یہ اچھا یہ ہے کہ اس چیز کو بہت زیادہ ایشو نہ بنایا جائے, اس چیز کو بہت زیادہ ایشو نہ بنایا جائے. اور پھر اس کے بعد ان بھائیوں میں تکرار الگ, سب کی بیویاں الگ الگ خیال کی آتی ہیں, سب میں جھگڑے الگ الگ, اس کی بیوی یہ بولتی ہے, اس کی بیوی وہ بولتی ہے, بہت سارے معاملات ہیں. بہرحال ان تمام معاملات میں بھی جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں
وہ لوگ بھی اسلامی اصول کو پڑھیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ نکاح کے بعد کیسے رہنا چاہیے. وہ تعلیم حاصل کریں اس چیز کی کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے تو عورتیں کیسے رہنا چاہیے, مرد کیسے رہنا چاہیے. ایسے نہیں کہ سارے ایک ہال ہے گھر میں اور سارے ایک جگہ پر لا کر کے بکروں کی طرح رکھ دیا جائے. نہ, آپ انسان ہیں اور نکاح کے بعد ازدواجی زندگی میں ہر ایک کے حقوق الگ ہیں, ہر ایک کے حقوق الگ ہیں. یہ بہت ساری باریکیاں ہیں. بہرحال یہاں پر جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت آئی ہے نکاح کر کے تمہارے گھر میں, سب سے پہلے جو گھر والے ہیں ان کی ذمہ داری بھی یہ ہے, وہ پہلے یہ سمجھیں کہ ہم کسی کی بیٹی لائے ہیں, نہ کہ بکری لائے ہیں. کسی کی بیٹی لائے ہوئے ہیں, بکری نہیں لائے ہیں کہ جب چاہے اس کو چرائیں گے, جب چاہے اس سے کام لیں گے. بکریوں کا کام یہی ہے, وہ دودھ دیں گی, بچے دیں گی اور چریں گی, بس اس کے علاوہ کیا کام ہے. بکری نہیں لائے آپ, کسی کی بیٹی لائے. اور اگر آپ کی بیٹی ہے تو اسی طرح آپ بھی اپنی بیٹی کسی کے گھر بھیج رہے ہو. اگر ایک دوسرے اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ بھی انسان ہی ہے, ہم بھی انسان ہیں, تو خرابیاں نہیں آئیں گی. آنے والی جو بہویں ہیں ان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے, جس گھر میں تم نکاح کر کے جا رہی ہو تمہارے شوہر کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ تمہارے اپنے رشتہ دار سمجھو. شوہر کے سارے بھائی تمہارے بھائی کے برابر, شوہر کی بہنیں تمہاری اپنی بہن کی برابر, شوہر کے ماں اور باپ تمہارے لیے وہی درجہ رکھیں جو تمہارے پیدا کیے ہوئے ماں باپ ہو. جب تمہارے دماغ میں یہ خیال آئے گا تو اجنبیت نہیں محسوس کرو گی. یہ نہیں سوچو گی میری ساس کا میں کچرا کیوں اٹھاؤں, میری ساس کا بستر میں کیوں اٹھاؤں, میری ساس کی خدمت میں کیوں کروں. یہ تمام اکثر گھروں میں نئی لڑکیاں, میری بہنیں, اس کو ساس جو تم نے سمجھا یہی سب سے بڑی خرابی ہے. کاش اگر اس کی جگہ تیری ماں ہوتی, تیری ماں بستر پر ہوتی تو سارے کام کر لیتی. یہی سمجھ لے اگر تیرے شوہر سے تجھے سچی محبت ہے, اچھا پیار ہے, تو اپنے شوہر کی ماں کو اپنی ہی ماں سمجھ لے. جس دن تم ساس کے ساتھ ماں کا سلوک کرو گی تو انشاءاللہ العزیز وہ ساس بھی تمہارے ساتھ بیٹی کا سلوک کرے گی. یہاں اچھائیاں اس میں ہیں. خیر, انصاف کے ساتھ اپنے گھروں میں یہ تمام چیزیں رکھیں, عورتوں کے ساتھ ظلم نہ ہو. بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پچھلے شاید کئی دنوں پہلے کی بات ہو, کچھ مہینے پہلے میں ظلم کے متعلق ایک بیان کیا تھا. اس میں عورتوں کے اوپر ہونے والے اور گھروں میں ہونے والے ظلم کی بات کی. تو کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ پورا عورتوں کے سپورٹ میں بات ہو گئی. کچھ کے تو ایسے ہیں کہ عورتیں گھر میں جلاد بنی ہوئی ہیں, ان کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں بولتے. اس کے بارے میں تو لعنت آئی ہے, ایسی عورت کے بارے میں لعنت آئی ہے کہ جس گھر میں عورت حکومت کرتی ہو اور اپنے مرد کو نچاتی ہو. ایک حدیث پاک سن لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنمی ہے, دیوس جہنمی ہے, دیوس جہنمی ہے. 3 بار حضور پاک نے فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عورت مرد کے بارے میں فرما رہے جہنم میں, جس کی عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے, آوارہ رہتی ہے, وہ مرد جہنم میں جائے گا. تو عورت کا گناہ کتنا ہوگا؟ جس کے ہاں عورتوں کی حکومت ہے, اگر کوئی جلاد ہے تو اس پر تو اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے. فرشتوں کی لعنت ہے کہ مردوں کو اللہ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر. تو اس چیز کو تسلیم کرو. مرد اگر اس کی ذمہ داری ہے معاش کی کہ وہ کمائے, خرچہ عورت پر وہ خود کرے. یہاں عورتیں بعض ایسی ہیں کہ مردوں کی کمائی نہیں بسا رہی ہے, نکل پڑی باہر نکل پڑی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں میں گھر چلاؤں گی, تم گھر میں بیٹھو, بچوں کو دیکھو, صبح سے شام تک ان کو تم جو ہے کنگھی کرو, پاؤڈر لگاؤ, میں جاؤں گی مارکیٹ, میں تمام کام کروں گی. یہ عورتوں کی بے حیائی پر دلالت کرتا ہے. ہاں اگر کسی عورت کا شوہر نکما ہے, کسی عورت کا شوہر معذور ہے, کسی عورت کا شوہر بالکل کام نہیں کر سکتا, ایسے حالات میں عورت کو کام کرنے کی ہم اجازت دیں گے. لیکن جس کا مرد ہٹا کٹا تگڑا ہو اس کو آوارہ نہ بناؤ,
بلکہ مردوں کو اللہ نے جو ڈیوٹی دی ہے وہ مرد کریں، عورتوں کو جو اللہ نے کام دی وہ عورتیں کریں. ظاہر سی بات ہے گاڑی جب تک پٹری پر چلتی ہے تو محفوظ رہتی ہے، جہاں ایک پہیا بھی پٹری سے نکلا تو ہزاروں کی جانیں جا سکتی ہیں. عورت کے لیے جو پٹریاں ہیں اسی پر چلے، نہیں تو اس کی گاڑی میں جتنے سوار بچے ہوں گے وہ سب پٹری سے نکل جائیں گے، سب کی ہلاکت ہو سکتی ہے. اس چیز کا ہمیشہ لحاظ رکھے. قرآن پاک کی یہ آیتیں. اچھا مہر کی بات آئی ہے، آخری بات سن لیجئے. اللہ نے فرمایا ان کا جو مہر ہے وہ پورا پورا دے دو، خوشی سے دے دو. مہر آج اس سلسلے میں بھی بہت ساری کمیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. بعض لوگ مہر تو بندوا لیتے ہیں. ہم جو ہے نا 1,07,786 روپے مہر سب کو بتانا ہے، اتنا بڑا مہر باندھا. کب دیں گے؟ بعد میں دے دیں گے. 4 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، مہر دیا ہی نہیں. اور جس نے مہر کے بغیر نکاح کیا اس نے زندگی بھر زنا کیا. مہر شریعت کا حق ہے. ارے میاں آپ تو اور ہم تو چھوڑے ہیں. آدم علیہ السلام کے پاس جب ایک ہی عورت تھی جنت میں پیدا کی ہوئی، وہ بھی ان کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی. آدم علیہ السلام جب دیکھے جنت میں ایک عورت ہے تو ہاتھ لگانے جا رہے تھے. اللہ نے منع فرمایا، اے آدم ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، عورت ہے، ایک ہی عورت ہے، ان کے نہیں تو اور کس کی ہوگی؟ آدم علیہ السلام. پھر بھی منع کیا رب نے. پوچھا مولا پھر کیسے میرے لیے حلال ہوگی؟ کہا اس کا مہر ادا کرو. مہر کا قانون یہاں کا نہیں، جنت کا قانون ہے، جنت سے بنا ہوا قانون ہے. اب وہ کیا دیتے مہر میں؟ تفسیر ساوی میں ہے، اور پھر علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا جس کا دنیا میں زمین پر محمد نام ہوگا، آسمانوں میں احمد نام ہوگا. تم اس نبی پر 20 بار درود بھیجو، یہ ہوا کا مہر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ آدم کا مہر بنا. اچھا مہر نہیں دیتے تو ہوا حلال ہوتی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حلال ہوتی؟ پتہ یہ چلا اگر وہ حلال نہیں ہوتی تو ہم اور آپ آتے، وہ شوہر بیوی ہی نہیں ہوتے تو پوری دنیا میں انسان ہی نہیں ہوتے. پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی انسان دنیا میں آئے سب درود کی برکت سے آئے ہیں. ہمارا اور آپ کا یہاں آنے کا سبب بھی جو مہر بنا وہ میرے آقا پر درود بھیجنا ہے. تو مہر جو ہے یہ جنتی قانون ہے، جنتی قانون. میں اکثر نکاح میں اس حدیث کو بیان کرتا ہوں. جب بھی کسی کا نکاح پڑھانا ہوتا ہے تو میں یہ بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ نکاح میں جو بھی تمہارا آج مہر متعین کیا جا رہا ہے 5,000 7,000 10,000، اے بندے اے دولہا تو اس کا مہر دے دے. 5,000 7,000 10,000 جو بھی ہے، لیکن میری طرف سے ایک نصیحت ہے، شام ہونے سے پہلے پہلے میرے آقا کی بارگاہ میں 20 بار درود بھی بھیج دے. یہاں کا جو قانونی مہر ہے وہ بھی تو نے دے دیا، اور ہمارے باپ آدم کا جو مہر ہے وہ بھی تو نے دے دیا. انشاءاللہ زندگی جنتی ہو جائے گی، جنت کی زندگی انشاءاللہ تو پائے گا. تو یہ مہر جو دینا ہے یہ تمہارے اوپر حق ہے. بعض کو سنا ہے کہ معاف کرا لیتے ہیں، ہاں بندوا لیا 50,000 شادی کے بعد، اب تو باندھی ہو گئی نا تمہاری، ہر بات پر تو ڈرا دیتے چھوڑ دوں گا تمہارے مائکے پر، چھوڑ دوں گا، کیا کر لے گی. اب تو وہ ایسی کیفیت میں ہے کہ اب 50,000 کیا، وہ جتنے 50 لاکھ بھی وہ معاف کر کے ہی رہنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے شوہر اگر بولے گا کہ مہر تو معاف کر دے، تو میری محبوبہ ہے، تو میری رفیقہ ہے، تیرے علاوہ میرا کون ہے، 2-4 جملے بولو، عورت کہیں سب مہر معاف کر دیا، معاذ اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ ہے، اللہ کے قوانین کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ چیز مرد حضرات نہ کرے. ہاں اتنا مہر رکھو جتنا دے سکتے ہو. ایک بات یاد رکھیں، پوری زندگی کے لیے آپ اس کو لے رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، تو ایک چیز آپ خریدنے جاتے ہو مارکیٹ میں، مشین جس کی ویلیڈیٹی معلوم نہیں 4 سال چلے گی کہ 5 سال چلے گی، اس کے لیے بھی آپ کتنے ہزار روپے خرچہ کر دیتے ہو. موبائل لاتے ہو 40,000 کا 50,000 کا، بھروسہ نہیں 2 سال چلے گا کہ 3 سال چلے گا، 40-50 ہزار دیتے ہو. اور بیوی لے کے آتے ہیں 50 سال رکھنے کے لیے، یہی سوچ کے لاتے ہیں نا. اگر کسی نے دن متعین کر دیا
5 سال کے لیے لا رہا ہوں تو اس نے حرام کام کیا. دن متعین بھی نہیں کر سکتے آپ. میں تو 50 سال صرف اگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں. بیوی لاتے ہو لائف ٹائم کے لیے، جب تک ہم ہیں تب تک کے لیے. اور پھر اس کے مہر میں بعض لوگوں کو سنا کتنا مہر رکھنا ہے، کہا 786 روپے رکھ دیجیے. پوری زندگی 786 پہ گزارو گے؟ اس کا جو حق ہے اس کو دو. ہاں ایک عورت کی جو ویلیو ہے اس کی کیا تم اپنے نظر میں ویلیو رکھتے ہو، اس کی قیمت دو. میں سمجھتا ہوں کہ شادی بیاہ میں ہال والے کو 1 لاکھ روپے، ڈیکوریشن والے کو 2 لاکھ روپے، کھانے والے کو 3 لاکھ روپے، لاکھوں روپے ایک رات میں برباد کرتے ہو، اور 60 سال اس کو رکھنے کے لیے 5,000 دیتے ہو. 7,000 5,000. میں سمجھتا ہوں اتنی ساری چیزیں جو تم نے ایک رات کے لیے وہاں پر خرچے کیے، ان میں سے کچھ حصہ اپنی عورت کو دیتے، وہ زندگی بھر خوشیاں تمہارے ساتھ بتاتی. مہر کی قیمت جو عورت کو دی جاتی ہے اس کی تاثیرات بھی بہت ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کسی کا بچہ کند ذہن ہے، کند ذہن مطلب پڑھنے لکھنے میں حافظہ کمزور ہے، دماغ چلتا نہیں ہے، تو فرمایا کہ عورت اپنے مہر کے پیسے لے لے اور ان پیسوں سے شہد خرید کر کے لائے. ان پیسوں سے، عمل بتا رہا ہوں میں، شہد خرید کر کے لائے. پتہ نہیں کتنی عورتوں کے پاس اب مہر کے پیسے ہیں، جس کے پاس ہے وہ کر سکتی ہے. شہد خرید کر کے لائے مہر کے پیسوں سے، اور بارش کا پانی کہیں سے لگ کر کے نہ آیا ہو، آسمان سے سیدھے تم نے کٹوری میں جمع کر لیا. وہ بارش کا براہ راست آیا ہوا پانی شہد میں ملا کر کے اسے پلاؤ، غضب کا حافظہ اس کا ہوگا، اس کی ذہانت بڑھ جائے گی، قوت حافظہ ایسا ہوگا انشاءاللہ کوئی چیز بھولے گا نہیں. اس کے لیے اب جو نئے شادی کرنے والے ہیں وہ اچھا خاصا مہر دیں عورتوں کو، اور عورتیں اگر سن رہی ہوں تو اپنا مہر بچا کر کے رکھیں. کئی مقامات پر مہر کے پیسوں کی بڑی تاثیر ہے کہ عورت وہ اپنے مہر کے پیسوں سے فلاں کام کر سکتی ہے، فلاں کام کر سکتی ہے. پھر کسی موقع پر عرض کرتا ہوں، لیکن اتنا ہے کہ اللہ نے فرمایا آتوا النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، خوشی سے دے دو. اللہ رب العزت ہم سب کو عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام ازدواجی زندگیوں کو خوشیوں میں بتانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.